لڈو اور گلاب جامن دونوں بھائی ہوتے ہیں۔ گلاب جامن چھوٹا سا چور ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے اپنا گزارا کرتا ہے۔ وہ چوری کر کے گھر آتا ہے اور لڈو سے کہتا ہے، لڈو لڈو اوے لڈو اٹھ، تو سوتا ہی رہتا ہے۔ لڈو کہتا ہے، بھائی کیا بات ہے، سونے بھی نہیں دیتے ہو؟ گلاب جامن کہتا ہے، تمہارے پاس سونے کے علاوہ کوئی کام ہے؟ لڈو کہتا ہے، بھائی مجھے سونے دو، اور وہ سو جاتا ہے۔ گلاب جامن کھانا بنانے کے لیے چلا جاتا ہے اور اگلے دن وہ ایک دکان پہ جاتا ہے چوری کرنے کے لیے۔ وہاں پہ گاہک دکاندار سے باتیں کرتا ہے کہ بھائی یہاں پہ بہت چوریاں ہو رہی ہیں، آپ اپنی دکان کا خیال رکھنا۔ دکاندار کہتا ہے، ہاں چوریاں تو بہت ہو رہی ہیں۔ گاہک کہتا ہے، ابھی سے سختی کرنی ہوگی، ابھی تو چھوٹی چوریاں ہو رہی ہیں، کل کو بڑی چوریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اتنے میں گلاب جامن انڈوں کا کریٹ اٹھا کر بھاگ جاتا ہے۔ دکاندار کی نظر انڈوں پہ پڑتی ہے، وہ کہتا ہے، انڈوں کا ایک کریٹ کہاں گیا ہے؟ دکاندار کہتا ہے، چور میرا انڈوں کا کریٹ لے کے بھاگ رہا ہے، پکڑو پکڑو پکڑو۔ اور وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں، ایک درخت کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں اور اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں، مار مار کر گلاب جامن کا حلوہ بنا دیتے ہیں۔ آئندہ چوری کرو گے؟ اتنی پٹائی کرتے ہیں اس کی، گلاب جامن کا برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا زخمی حالت میں اپنے گھر آتا ہے۔ لڈو اسے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بھائی تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ گلاب جامن کہتا ہے، میں نے ایک انڈوں کا کریٹ چوری کیا اور انہوں نے میری یہ حالت بنا دی۔ لڈو کہتا ہے، بھائی میں ان سے بدلہ لوں گا، دیکھنا آپ۔ گلاب جامن کہتا ہے، نہیں نہیں میرے بھائی، تم ان سے بدلہ نہیں لوگے۔ لڈو کہتا ہے، نہیں میرے بھائی، میں ان سے بدلہ ضرور لوں گا۔ گلاب جامن کہتا ہے، تم انہیں نہیں جانتے ہو، وہ بہت بڑے ڈاکو ہیں، رات کو وہ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، اور اس دکاندار کا بھائی بادشاہ کا خاص ملازم ہے، اس لیے کوئی انہیں پکڑ بھی نہیں سکتا۔ لڈو کہتا ہے، آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا ہے، مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے اور دیکھنا میں ان سے کیسے بدلہ لوں گا۔ اور وہ بادشاہ کے محل میں جاتا ہے۔ بادشاہ کے محل میں دربان سے کہتا ہے، مجھے اندر جانے دو، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان کہتا ہے، تم اندر نہیں جا سکتے۔ وہ دربان سے کہتا ہے، مجھے بادشاہ نے خود بلایا ہے، اس لیے مجھے بادشاہ سے ملنے دو۔ دربان کہتا ہے، میں بادشاہ کو بتا کر آتا ہوں۔ دربان بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ نے کسی لڈو نام کے آدمی کو بلوایا ہے اور وہ باہر کھڑا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، میں نے تو نہیں بلایا، لیکن تم اسے اندر لے آؤ۔ بادشاہ لڈو سے کہتا ہے، میں نے تمہیں نہیں بلوایا۔ لڈو کہتا ہے، میں نے آپ سے ملنا تھا، اس لیے جھوٹ بولا۔ بادشاہ کہتے ہیں، ایک رات کے لیے اس کو قید کر دو، اس نے میرے سے جھوٹ بولا ہے۔ لڈو کہتا ہے، بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بادشاہ اپنے ملازم کو کہتا ہے، جاؤ اس کو ایک رات کے لیے قید خانے میں ڈال دو، اس نے میرے سے جھوٹ بولا۔ لڈو یہی چاہتا تھا کہ اس کو ایک رات کے لیے قید کر دیا جائے۔ لڈو رات ہونے کا انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے، جیسی رات ہوگی میں جیل سے باہر آؤں گا اور سارے محل کی تلاشی لوں گا، بادشاہ نے خزانہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ رات کو محل کی تلاشی لیتا ہے، پورے محل میں ڈھونڈتا ہے، خزانہ کس جگہ ہے، اور وہ اس کمرے میں آ جاتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، اور پھر جلدی سے لڈو واپس اپنی جیل میں آ جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، بادشاہ کہتا ہے اپنے دربان سے، جاؤ اس قیدی کو لے کے آؤ۔ دکاندار کا بھائی کہتا ہے بادشاہ سے، آپ اس کو ایک سال کے لیے قید کریں۔ بادشاہ کہتا ہے، اس کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اسے لے کر آؤ اور میں اس سے پوچھتا ہوں تم نے میرے سے کیا بات کرنی تھی۔ ڈاکو کا بھائی لڈو کو لینے کے لیے جیل چلا جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے، تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے۔ اور لڈو بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، کل کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ سے ایک راز کی بات کرنی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، تم کر سکتے ہو، یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں۔ لڈو کہتا ہے، نہیں میں سب کے سامنے نہیں کر سکتا، یہ راز کی بات ہے، پھر وہ راز نہیں رہے گا۔ بادشاہ کہتا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ڈاکو کا بھائی کہتا ہے، نہیں نہیں سب کے سامنے بات کرنی چاہیے۔ بادشاہ کہتے ہیں، مجھے لڈو کی بات سننی چاہیے، اور وہ لڈو کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں۔ لڈو ان کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ دکاندار اور آپ کا ملازم دونوں بہت بڑے ڈاکو ہیں۔
بادشاہ کہتے ہیں میں تمہاری بات پہ کیسے یقین کروں؟ لڈو کہتا ہے میرے پاس ایک ترکیب ہے، آپ اس پر عمل کریں اور ڈاکو خود ہی پکڑے جائیں گے۔ ادھر دکاندار کا بھائی بہت پریشان ہوتا ہے، لڈو نے کیا بات کی ہے؟ وہ بادشاہ سے پوچھتا ہے لڈو نے کیا بات کی ہے؟ بادشاہ کہتے ہیں لڈو کہہ کے گیا آج رات میں نے آپ کا سارا خزانہ چوری کر لینا ہے، آج آپ مجھ سے اپنا خزانہ نہیں بچا سکتے۔ ڈاکو کا بھائی کہتا ہے کیا اس نے یہ کہا ہے؟ مجھے تو آج رات کے لیے اپنی خالہ کے گھر جانا ہے شہر سے باہر، کل آ کر میں محل کی حفاظت کروں گا۔ اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کرتا ہے، جلدی سے اپنے بھائی کے پاس آتا ہے دکان پر۔ بھائی آج تو کام ہو گیا، نام لڈو کا آئے گا اور چوری ہم کریں گے۔ لڈو نے بادشاہ کو کہا ہے کہ میں نے آپ کا خزانہ چوری کر لینا ہے۔ یہ دونوں بھائی بہت خوش ہوتے ہیں، چلو پھر رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ہم دونوں چوری کریں گے اور نام لڈو کا آئے گا اور بادشاہ اس کو قید کر دے گا۔ یہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی رات ہوتی ہے یہ محل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ محل میں جا کے سارا خزانہ چوری کر لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں۔ آج تو بہت سا خزانہ مل گیا ہے۔ وہ جیسے ہی محل سے جا رہے ہوتے ہیں بادشاہ ان کو دیکھ لیتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے تم تو شہر سے باہر گئے تھے۔ یہ کہتا ہے آج چوری کا ڈر تھا اس لیے میں محل سے نہیں گیا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ بادشاہ کہتا ہے تمہاری گٹھری میں کیا ہے؟ یہ کہتا ہے نلکا ٹھیک کرنے کا سامان ہے۔ بادشاہ اپنے ملازم سے کہتا ہے تم اس کی گٹھری کھول کر دیکھو، اس کے اندر کیا ہے؟ کیا واقعی نلکا ٹھیک کرنے کا سامان ہے؟ ملازم اس کو کہتا ہے گٹھری دو۔ گٹھری کو کھولتے ہیں تو اس میں سے خزانہ نکلتا ہے اور یہ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے نہیں، تمہیں سزا دی جائے گی، مجھے لڈو نے ساری بات بتا دی تھی اس لیے میں نے یہ چال چلی ہے۔ بادشاہ اپنے ملازموں کو حکم دیتا ہے ان دونوں کو قید میں ڈال دو۔ بادشاہ کے ملازم ان دونوں کو قید کر دیتے ہیں۔ بادشاہ لڈو اور گلاب جامن کے گھر آتا ہے۔ بادشاہ ان سے کہتا ہے تم دونوں کی وجہ سے بہت بڑے ڈاکو پکڑے گئے ہیں، گلاب جامن اور لڈو آج سے تم میرے محل میں رہو گے۔ تو بچوں کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔